ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے اپنا اسلامی جذبہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں۔ علامہ جلال اختر صدر صاحب گلڈوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اکبر علی پوروا کے آس پاس کسی کے کھیت میں بہترین تندرست موٹے تازے بھٹے لگے ہوں، بغل سے گزرنے والے کی نیت خراب ہوئی، گاڑی سائیڈ میں لگا، 10 بھٹا توڑ کر ڈگی میں رکھ لیا، یہ گناہ ہے جی۔ اب اس کو چپکے سے اگر کسی نے دیکھ لیا، گاؤں میں آ کر بتایا، تو یہ کہے گا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بولیے، کہے گا ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ اس کا گناہ ہے اور اس گناہ پر ایک گواہ ہے۔ لیکن سین کو ذرا بدل دیجیے، دیکھنے والے نے دیکھ لیا، آ کر گاؤں میں بتایا، سامنے والے نے جھٹلا دیا میں نے بھٹا نہیں توڑا ہے۔ اب دیکھنے والا دیکھنے کے بجائے اگر ویڈیو ریکارڈنگ کر لے، اس کے بعد گاؤں میں آ کر ایک ایک آدمی کو دکھائے فلانے صاحب بھٹا توڑ رہے تھے، بولے وہ آدمی کتنا شرمندہ ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم جتنا گناہ کرتے ہو قیامت میں گنایا جائے گا، اللہ نے فرمایا تم جتنا گناہ کرتے ہو وہ سارے گناہ تم کو دکھائے جائیں گے، تم ہی نہیں دیکھو گے، گھر والے بھی دیکھیں گے، محلہ بھی دیکھے گا، رشتے دار بھی دیکھیں گے، اولین بھی دیکھیں گے، آخرین بھی دیکھیں گے، اہل محشر دیکھیں گے۔ اس وقت تم کتنے شرمندگی کے شکار ہوگے۔ تب تو حسن رضا بریلوی بھی کہتے ہیں اے بھی میرے نہ کھول، محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب۔ واہ 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 واہ، بہت۔ نوجوان سب سے زیادہ برباد ہے بی پی ایل، کیا ہے آئی پی ایل میں 3 گھنٹے 5 گھنٹے میچ کے پیچھے تم برباد ہو، پھر اس سے وقت ملا تو فلمی دنیا میں چلے گئے، فلم دیکھنے میں برباد ہو۔ ہیروئن کے سلمان خان، شاہ رخ خان، فلانے خان، یہ خان وہ خان تمہارے ہیرو ہیں۔ ان ہیرو کی ہیرو گیری سنیے، یہ جتنے ہیرو ہیں، یہ جو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، 50 گنڈے ان کو گھیر لیے، 50 لاٹھیاں ہیں، ہاکی ہیں، بلے ہیں، اسلحے ہیں، تلوار ہیں، گولیاں بھی ہیں، 50 لوگ مار رہے ہیں، ہیرو مر ہی نہیں رہا ہے، 50 گولی لگ گئی پھر بھی دم نہیں نکل رہا ہے، اور ہیرو نے صرف رومال ہلا دی، 50 جگہ پر آن دا اسپاٹ دست کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ان کے ہیرو نکلی، ان کی گولی نکلی، یہ گولی جو مارتے وہ بھی نکلی، بدن میں جو لگتا ہے خون نکلتا ہے وہ خون بھی نکلی، مرنے کے بعد زمین پر جو لیٹ جاتے وہ بھی نکلی، اور 3 گھنٹے فلم ختم ہونے کے بعد پیمنٹ لے کے فلم سٹی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر زندہ ہو کر وہ بھی نکلی، سارا نکلی، بیوقوف بنانے کا ٹوٹل دھندا۔ 50 مالے کی بلڈنگ سے کود جاتا ہیرو، پیر میں خروچ نہیں، آپ اپنے زینے سے پھسل کر صرف 2 فٹ نیچے گرے پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ فرضی بیوقوف بنانے کا ٹوٹل دھندا، یہ نکلی، ان کی فلم نکلی، ان کی گولی نکلی، ان کی فائٹنگ نکلی، ان کی جنگ نکلی، اور یہ جو لڑتے ہیں ان کا لڑنا نکلی، اور یہ ہے تمہارے ہیرو جن کو آپ نے ہیرو مانا ہے۔ اب انہی ہیرو کی فکر دیکھیں، وہ بمبئی میں بیٹھے ہیں، اکبر علی پوروا کا ان کا بہت بڑا فین، بال کٹائے ہوئے، کلر کرائے ہوئے، پینٹ کو جانگ سے لے کر نیچے تک پھاڑے ہوئے، کان میں کیل بلاکا پہنے ہوئے، تیرے نام بن کر گھوم رہا ہے۔ ہیرو کو پتہ نہیں میرا فین اکبر علی پوروا میں معاشرے کو بدبودار کر رہا ہے، ہیرو کو پتہ نہیں میرا فین کس حال میں ہے۔ اب فین میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، فین کہیں ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے، زخمی ہو جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو ہیرو 10 روپے کی مدد نہیں کرے گا، ہاسپٹل میں بل پیمنٹ نہیں کرے گا، دیکھنے نہیں آئے گا۔ آپ کے ہیرو بمبئی میں اے سی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، فین مرے یا جیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسلمانوں کے اوریجنل ہیرو غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں۔
بمبئی میں بیٹھا ہیرو اپنے فین کی خبر نہیں رکھتا، بغداد میں بیٹھا مسلمانوں کا ہیرو فرماتا ہے اگر میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، اگر اسے ٹھوکر لگتی ہے تو میں سنبھالنے کے لیے واہ 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 واہ۔ ایک مقام پر غوث فرماتے ہیں اگر میرا مرید جو دل سے مجھے پکارتا ہے، اگر وہ بے پرواہی میں سو رہا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کا کپڑا اٹھ جاتا ہے، سطر کھل جاتی ہے، تو میں اپنے انہی ہاتھوں سے اس کا کپڑا ڈھک دیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت فلمی دنیا کا ہیرو آپ کے لیے کوئی فکر نہیں رکھتا، بغداد کا ہیرو کہتا ہے میں اپنے مرید کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ واہ، آپ کے ہیرو بمبئی میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے ہیرو ہے خالد ابن ولید، ماشاءاللہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان کی نقلی گولی، نقلی شوٹنگ، نقلی فائٹنگ، نقلی مرنا، نقلی جینا، نقلی کودنا، نقلی ناچنا، سب کچھ نقلی۔ اوریجنل ہیرو کی ایک داستان سنیں، مسلمانوں کے ہیرو خالد ابن ولید، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 5 لاکھ یہودی ایک میدان میں جمع، سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار، منصوبہ خالد ابن ولید کو موت کے گھاٹ اتارو۔ اسلام کو اگر مارنا ہے، اسلام کو اگر موت کے گھاٹ اتارنا ہے تو اسلام کے ہیرو خالد ابن ولید کا کام تمام کر دو۔ 5 لاکھ کا مجمع لگا ہوا ہے، سارے یہودی سارے کفار جمع ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے خطیب یہودی بلائے گئے جو مہنگے خطیب تھے، جیسے ہمارے یہاں ہاشمی میں 1,000 روپے منٹ لیتے ہیں، بلیاوی صاحب 50,000 لیتے ہیں، عبید اللہ خان آدمی 1,00,000 روپے لیتے ہیں۔ ایسے یہودیوں کے جو سب سے سپر اسٹار خطیب تھے، خطیب یہودی، سب سے مہنگے نذرانے پر اس خطیب کو بلایا گیا تھا۔ کس لیے بلایا گیا تھا کہ 5 لاکھ کے مجمع میں جوش بھر دے اور مجمع یہاں سے اٹھے اور اسلام پر حملہ کر دے، اسلام کے ماننے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اسلام عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنے نہ پائے۔ تقریر کے ذریعے سے جوش بھرا جاتا ہے قوم میں، تبھی تو علماء حضرات کو جوشیلی تقریر سنا کر آپ کو لوٹ پاٹ کر ایک رات میں جنت دے کر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال 20 سال 50 سال ہو گیا، شرم نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ میں پوچھ لوں تو مجمع میں 5 لوگ کھڑے ہو کر نہیں بتا پائیں گے غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ چلو بھر پانی میں موت نہیں آئے گی، گڑھا میں ڈوب کر مرو۔ یہ تقریر سنو گے، کیا فائدہ تقریر سننے سے بھائی؟ نہ نماز جانتے ہو، نہ روزہ جانتے ہو، نہ غسل جانتے ہو، نہ وضو جانتے ہو، نہ فرائض جانتے ہو، نہ واجبات جانتے ہو، پھر یہ تماشا کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کسان نے کھیتی کیا، بیج ڈالا، بلاک سے لے کر آیا 555 برانڈ گیہوں، ڈابھی نہیں ہوگی، فوراً بلاک گیا، دکاندار سے کہا بیوقوف بنایا، اچھا بیوقوف بنایا، 200 روپے کلو گیہوں خریدا، وہ تو ایک بھی ڈابھی نہیں جامی۔ کمپلین کیا، گیہوں کھیت میں ڈالنے کے 1 ہفتے کے بعد فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پودے نکل رہے ہیں، کپل نکل رہی کہ نہیں نکل رہی ہے۔ کسان کھیت میں بیج ڈالنے کے بعد اپنا پھل دیکھتا ہے، اگر پھل نہیں ملتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تم چندہ کرتے ہو، 1-1 روپے بھیک مانگتے ہو، پنڈال سجاتے ہو، اسٹیج لگاتے ہو، مولویوں کو نذرانے دیتے ہو، ان کو مرغا کھلاتے ہو، بکرا کھلاتے ہو، ناز نخرے اٹھاتے ہو، گومتی دیتے ہو، پان پکار دیتے ہو، چلنے لگتے ہیں تب لفافہ دیتے ہو، حضور حضرت کرتے ہو، اور اس کے بعد 10 20 50 سال ہو گئے وضو نماز نہیں سیکھ رہے ہو، کوئی پھل مل رہا ہے؟ کوئی نتیجہ مل رہا ہے بھائی؟ نہیں۔ پھر کیوں دھوکے میں جی رہے ہو بھائی؟ امام سے سیکھو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، امام سے پوچھو وضو میں کتنے فرائض ہیں، امام سے سیکھو غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ جب آپ کا مقرر تقریر کے لیے آئے تو اسے کہو مولانا مجھے بتاؤ اسلام میں شادی کیسے کی جاتی ہے، طلاق کیسے دی جاتی ہے۔ جی صحیح۔ طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ مسلمان جہالت کی وجہ سے طلاق کے مسئلے کو بھول گیا اور اس مسئلے کو مسٹر نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں اٹھایا۔ جو مسئلہ مدرسوں میں حل ہونا چاہیے، مسجد میں حل ہونا چاہیے، وہ طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہوا۔ اسلام کہتا ہے 3 طلاق نہ دو، نہیں مانا ایک شخص، حضرت عمر نے اسے پکڑوایا،
रस्सी से मस्जिद नबवी के खंबे में बांध कर उसके पीठ से कमीज उतारने के बाद नंगी पीठ पर कोड़े मारे। कहा इसलिए सजा दी जाती है, तुमने 3 तलाकें क्यों दी? 3 तलाक मना है, ना पसंद है। इस्लाम में 3 तलाक की इजाजत नहीं है। जिहालत की वजह से दाल में नमक कम हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हो गया मियाँ बीबी में, एक सांस में 3 तलाक दे दिए। उसके बाद अब बच्चों की याद आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मोह माया आ गई, अब पछताते हैं, कारी साहब मैंने गलती से भूल कर 3 तलाक दे दी थी, कोई मसला बता दीजिए, सूरत निकाल दीजिए। ये बताओ प्यार में कोई 3 तलाक देता है? झगड़े लड़ाई में तो दिए जाते हैं, लेकिन अक्ल कहाँ चली जाती? इस्लाम ने सजा क्या दी 3 तलाक की? सुनो, एक सेब मैं ला कर दूं और आपसे कहूं कि इसको आप खाइए, आप उस सेब को मुंह में रखकर जब चबा चुके हों, उसके बाद मैं एक तख्त लाऊं, प्लेट लाऊं और कहूं कि इसको उगल दीजिए। आप उगल दिए, मैं कहूं फिर इसको आप फिर वापस खाइए, खाएंगे? बोलिए, नहीं खाओगे ना? 3 तलाक देने वालों की सजा इस्लाम ने ये दिया कि सेब खाकर उगलने के बाद फिर खाना पसंद नहीं करते हो। तुमने जिहालत के वजह से जिस बीबी को 3 तलाक दिया था, इस्लाम ने उसका निकाह दूसरे के साथ करवा दिया, हलाले में दूसरे के पास चली गई, फिर वो तलाक दिया, अब तुम्हारे में निकाह में आ गई वही बीबी, वो सेब जो तुमने उगल दिया था फिर खा रहे हो।